صفا اور مروہ دو پہاڑیاں ہیں۔ یہ وہ دو پہاڑیاں ہیں کہ جن کے درمیان جناب ہاجرہ دوڑی ہے۔ ساری عوام کو، ساری دنیا کو یہی پتہ ہوگا نا کہ صفا اور مروہ دو پہاڑیاں ہیں۔ یہ وہ پہاڑیاں ہیں کہ جن کے درمیان جناب ہاجرہ دوڑی ہیں حضرت اسماعیل کے لیے، کچھ کھانے کے لیے، کچھ پینے کے لیے، ڈھونڈنے کے لیے۔ جب جناب ہاجرہ علیہ السلام دوڑی ہیں نا ان دو پہاڑیوں کے درمیان صفا اور مروہ، پہلے وہ صفا پہ آتی، پھر آگے جا کے دیکھتی، کیونکہ وہ جنگل بیابان تھا، وہاں کوئی نام و نشان نہیں تھا، کیونکہ اگر وہ جگہ پہلے آباد ہوتی اس کا نام پتہ ہوتا کہ یہ صفا رکھا گیا ہے، اس کا نام مروہ رکھا گیا ہے۔ وہ دو پہاڑیوں کے درمیان جناب ہاجرہ دوڑتی، ساری دنیا کہتی ہے کہ وہ صفا اور مروہ ہے، لیکن کچھ تو پہلے تاریخ ہوگی نا، پہلے ان کے پیچھے کوئی بیک اینڈ سٹوری ہوگی کہ جس کی وجہ سے ان کا نام صفا اور مروہ پڑا ہے۔ ساری دنیا سے پوچھ لو، حاجیوں سے پوچھ لو، لوگ آپ کو یہی بتائیں گے کہ صفا اور مروہ دو پہاڑیاں ہیں کہ جن کے درمیان جناب ہاجرہ دوڑی ہے۔ لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ صفا اور مروہ دو پہاڑیاں جن کے درمیان جناب ہاجرہ دوڑی ہیں، ان کے پیچھے سٹوری کیا ہے، ان کے نام کس وجہ سے پڑا کہ یہ صفا ہے اور یہ مروہ ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا نا کہ اے آدم اس درخت کے نیچے نہ جانا، اگر تم جاؤ گے تم میری نافرمانی کرو گے اور میں تمہیں جنت سے نکال دوں گا۔ ہوا وہی، حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے برگلایا، سرکار درخت کے نیچے گئے، وہ اس کا پھل کھا لیا، جو کچھ کہتے ہیں کہ گندم تھی، جو بھی کچھ علیحدہ طریقوں نے اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے، لیکن جب کھایا تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال دی۔ جب جنت سے نکال دیا تو جناب حوا اور جناب آدم کے درمیان جدائی ڈال دی، ایک کو ایک پہاڑی پہ پھینکا، دوسرے کو دوسری پہاڑی پہ پھینکا۔ مکہ کی دونوں پہاڑیوں کے اوپر تاریخ کہتی ہے، اسلام کہتا ہے، اگر آپ پیچھے سے جتنی بھی ہسٹری ہے عالم دینوں کی کتابیں پڑھ کے دیکھ لیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ دونوں کو علیحدہ پہاڑیوں پہ جدا کیا گیا۔ ایک پہاڑی پہ جناب آدم علیہ السلام کو اور ایک پہاڑی پہ جناب حوا علیہ السلام کو، دونوں پہاڑیوں کو، ان دونوں کو جدا جدا کیا گیا۔ جس پہاڑی پر جناب حضرت آدم کو پھینکا گیا، جدا کیا، اس پہاڑی کو اللہ تعالیٰ نے، سرکار کا لقب ہے صفی اللہ، اسے صفا کا لقب دیا، وہ صفا پہاڑ کہلایا۔ اور مروہ مرد سے نکلا ہے، اور عربی میں مرد کہتے ہیں عورت کو۔ جہاں حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے جدا کیا، اس پہاڑی کو نام دیا مروہ۔ اس لیے صفا اور مروہ دونوں نام پڑے ہیں، اور یہ وہ دو پہاڑیاں ہیں کہ جن کے درمیان جناب ہاجرہ دوڑی ہیں۔ ان کا نام جناب ہاجرہ کے دوڑنے سے صفا اور مروہ نہیں پڑا، بلکہ حضرت آدم اور حضرت حوا کی وجہ سے ایک صفا کہلائی اور ایک مروہ کہلایا۔